فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 49 پڑھیں گے۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 473۔ شیخ طوسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسالت مآب نے جناب امیر سے فرمایا کہ جس رات مجھ کو آسمان پر لے گئے، ہر آسمان پر فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور بہت سی خوشخبریاں دیں، یہاں تک کہ جبرائیل نے بہت سے فرشتوں کی جماعت سے میری ملاقات کرائی۔ سب نے کہا کہ اگر آپ کی امت کے لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اے علی، خدا نے تم کو میرے لیے 7 مقامات پر حاضر کیا تو مجھے تم سے انس و اطمینان حاصل ہوا۔ اول جب کہ میں آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تو ان کو زمین پر چھوڑ آیا ہوں۔ جبرائیل نے کہا دعا کیجیے کہ خدا ان کو آپ کے لیے یہاں لے آئے۔ میں نے دعا کی تو تمہاری شبی اپنے پاس دیکھی، پھر کچھ فرشتوں کو دیکھا جو سب بستہ کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ چند گروہ ہیں جن سے آپ کے ذریعے خدا قیامت میں فخر کرے گا۔ میں ان کے پاس گیا اور گزشتہ اور آئندہ قیامت تک کے حالات کے بارے میں گفتگو کی۔ جب دوسری بار مجھ کو عرش تک لے گئے، جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ میں نے کہا ان کو زمین پر چھوڑ آیا ہوں۔ کہا خدا سے دعا کیجیے کہ وہ ان کو آپ کے پاس لے آئے۔ جب میں نے دعا کی تو تمہاری تصویر اپنے پاس دیکھی اور 7 آسمانوں کے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے گئے۔ میں نے تمام ملکوت سماوات کے ساکنان کو دیکھا اور ہر فرشتہ جو آسمان پر کسی مقام پر تھا میں نے دیکھا، اور سب کو تم نے بھی دیکھا۔ تیسرے، جس وقت کہ مجھ کو جنوں پر مابوس فرمایا، جبرائیل نے کہا آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ میں نے کہا ان کو اپنی جگہ پر چھوڑ آیا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے جنوں سے کہا اور جو کچھ ان لوگوں نے مجھ سے باتیں کی وہ سب تم نے سنا اور حفظ کر لیا۔ چوتھے، خدا نے مجھ کو لیلۃ القدر سے مخصوص فرمایا لیکن تم اس میں میرے شریک ہو۔ پانچویں، جب میں نے ملائے اعلیٰ پر خدا سے مناجات کی تو تم میرے ساتھ تھے۔ میں نے جس مرتبے کی تمہارے لیے خدا سے دعا کی، خدا نے سوائے پیغمبری کے وہ سب تم کو عطا فرمایا کیونکہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ چھٹے، جب میں نے بیت المعمور کا طواف کیا تو تم کو اپنے پاس دیکھا، اور جب پیغمبروں نے میری اقتداء میں نماز پڑھی تمہاری شبیہ میرے پیچھے تھی۔ ساتویں، رجت کے زمانے میں جب کہ میں کافروں کے گروہ کو ہلاک کروں گا تو تم میرے ساتھ ہوگے۔ اے علی، خداوند عالم نے مجھ کو تمام مردان عالم پر فضیلت بخشی ہے، تم کو میرے بعد ان پر فضیلت دی ہے، اور فاطمہ کو تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور حسن اور حسین کی ذریت سے اماموں کو میرے اور تمہارے بعد تمام مردان عالم پر فضیلت دی ہے۔ اے علی، تمہارے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ متصل پایا اور چند مقامات پر میرے لیے باعث انس و اطمینان ہوا۔ اول شب معراج، جب میں بیت المقدس میں پہنچا، بیت المقدس کے محراب پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بوزیرہ و نصیرتہ بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کے وزیر سے تقویت دی اور ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ دوسرے، جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا وہاں لکھا وہ دیکھا لا الہ الا اللہ انا و محمد صفیۃ من خلقی ایدتہ
بوزیرتی وحی و نصرت بہی۔ تیسرے جب میں سدرۃ المنتہا سے گزرا اور عرش الہی تک پہنچا، میں نے جبرائیل سے پوچھا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی بن ابی طالب۔ سید ابن طاؤس نے بسند معتبر جناب امیر سے روایت کی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں حجرہ اسماعیل میں سویا ہوا تھا، ناگہاں میرے پاس جبرائیل نازل ہوئے اور نہایت نرمی سے مجھے اٹھایا اور کہا، اے محمد چلیے سوار ہو جائیے کہ آپ کے پروردگار نے بلایا ہے، اور ایک چوپایا لائے تھے جو ٹٹو سے چھوٹا اور خچر سے بڑا تھا۔ اس کے قدم اس کے جسم کے مطابق تھے، اس کے جواہرات کے پر تھے، اس کا نام براق تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، جب میں عقبہ تک پہنچا ہوں وہاں ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، اس کے سر کے بال اس کے ہاتھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو کہا، السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل نے کہا اس کے سلام کا جواب دیجئے، تو میں نے کہا علیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں عقبہ کے درمیان پہنچا ایک سفید بال والے شخص کو دیکھا، اس نے بھی پہلے شخص کے مانند مجھ کو سلام کیا۔ میں نے جبرائیل کے کہے بغیر اس کو جواب دیا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، اپنے وصی علی بن ابی طالب کے وقار کی حفاظت کیجیے کیونکہ وہ خالق کا مقرب بندہ ہے۔ جب میں بیت المقدس پہنچا وہاں میں نے ایک بہت خوبصورت شخص کو دیکھا جس نے اس طرح سلام کیا، اور میں نے جبرائیل کے اشارے سے اس کو جواب سلام دیا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی علی بن ابی طالب کی حرمت کی حفاظت کیجیے کیونکہ وہ مقرب الہی ہیں اور حوض کوثر کے امین اور بہشت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر میں براق سے اترا اور جبرائیل نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر داخل بیت المقدس کیا۔ مسجد ایسے لوگوں سے بھری ہوئی تھی جن کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ جبرائیل مجھ کو صفوں سے آگے بڑھاتے ہوئے آگے لے گئے۔ ناگہاں آسمان سے وہی آواز آئی کہ امامت کے لیے اے محمد آگے بڑھو۔ تو جبرائیل نے مجھے آگے کھڑا کیا اور میں نے ان سب کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر وہاں مردوار کا زینہ آسمان اول تک نصب کیا گیا۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان پر لے گئے۔ جب ہم آسمان کے قریب پہنچے میں نے وہاں محافظوں اور آگ کے تیر دیکھے۔ جبرائیل نے آسمان اول کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ہمراہ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا محبوس ہو گئے؟ کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھولا اور کہا مرحبا اے بلند مرتبہ برادر اور خلیفہ رب الارباب، اور اے خداوند جبار کے برگزیدہ، آپ ہی پیغمبروں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ پھر وہاں سے ایک سیڑھی یاقوت کی لگائی گئی جو زبرجد سے مرصع تھی، اس کے ذریعے میں دوسرے آسمان تک پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے اسی طرح سوال کیا جس طرح آسمان اول کے فرشتوں نے پوچھا تھا۔ پھر دروازہ کھولا تو مجھ سے کہا مرحبا اور مجھ کو خوشخبریاں دیں۔ پھر وہاں سے آسمان سوم تک نور کی سیڑھی لگائی گئی جس کو طرح طرح کے نور گھیرے ہوئے تھے۔ وہاں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ثابت قدم رہیے گا، خدا آپ کی ہدایت کرے گا۔ اسی طرح میں سب آسمانوں سے گزرتا ہوا 7ویں آسمان پر پہنچا۔ وہاں میں نے ایک عظیم آواز سنی۔ پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یہ درخت طوبہ کی آواز ہے جو آپ کے شوق میں ایسی آواز بلند کر رہا ہے۔ وہاں مجھے سخت دہشت ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے مقام تک پہنچے کہ کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی، اپنے پروردگار کے قریب جائیے۔ اگر آپ کے ہمراہی کی برکت نہ ہوتی تو میں بھی یہاں تک نہ پہنچ سکتا اور انوار جلال الہی سے میرے بال پر جل جاتے۔ پھر میں نے توفیق رب العزت کے سبب عزت و جلال احدیت کی منزلوں کو طے کیا اور 70 پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے گئے۔ پھر مجھ کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی یا محمد۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو سجدے میں گر گیا اور کہا لبیک رب العزت لبیک۔ آواز آئی اے محمد سر اٹھاؤ، جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو میں عطا کروں گا، اور جو سفارش چاہتے ہو کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک تم میرے حبیب ہو، میرے برگزیدہ ہو، میری مخلوق پر میرے رسول ہو اور میرے بندوں کے درمیان میرے امین ہو، جبکہ میرے ساحت قرب میں ہو میں آئے ہو تو اپنا جانشین کس کو بنایا ہے؟ میں نے عرض کی پالنے والے اس کو بنایا جس کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے۔ اس وقت
نے ندا کی کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اپنی ذات پر اور تمہاری رسالت پر کسی کے ایمان کو قبول نہ کروں گا۔ میں اپنی ذات پر اور تمہاری رسالت پر کسی کے ایمان کو قبول نہ کروں گا مگر اس کی امامت اور ولایت کے ساتھ۔ اے محمد کیا چاہتے ہو کہ اس ملکوت آسمان میں دیکھو؟ میں نے عرض کی ہاں پالنے والے۔ تو ندا آئی سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میں نے سر اٹھایا تو ملائکہ مقربین کے ساتھ ملائے اعلیٰ میں علی کو دیکھا اور بہت خوش و مسرور ہوا، اور عرض کی پالنے والے میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ندا آئی اے محمد۔ میں نے عرض کی لبیک ذوالعزت لبیک۔ فرمایا میں تم سے علی کے بارے میں ایک عہد کرتا ہوں کہ اس کو سنو۔ میں نے عرض کی وہ کیا عہد ہے؟ فرمایا علی میرے راہ ہدایت کے نشان، نیکیوں کے ابرار، کافروں کے قتل کرنے والے، اطاعت گزاروں کے پیشوا ہیں۔ وہ ایسا کلمہ ہے جس کو پرہیزگاروں کے لیے میں نے لازم قرار دیا اور اپنا علم و فہم ان کو میراث میں عطا کیا ہے۔ لہٰذا جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، جس نے ان کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا۔ میں بندوں کا اس کے ذریعے سے امتحان لوں گا۔ تو اے محمد ان کو یہ خوشخبریاں پہنچا دو۔ پھر جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اور آگے جائیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے کنارے گوہر و یاقوت کے قبے بنے ہوئے تھے، اور اس نہر کا پانی چاندی سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر جبرائیل میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے؟ کہا یہ کوثر ہے جسے خدا نے آپ کو عطا فرمایا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے انا اعطینک الکوثر، پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 سورہ کوثر۔ میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں لیے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ خارجی اور ناصبی اور بنی امیہ ہیں جو آپ کے فرزندوں میں اماموں کے دشمن ہیں، اور ان پانچوں شخصوں کو اسلام سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ کیا آپ راضی ہوئے؟ میں نے کہا میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، سلمان علیہ السلام کو ملک عظیم بخشا اور مجھ سے باتیں کی اور مجھے اپنا حبیب قرار دیا، اور علی کے بارے میں مجھ کو امر بزرگ عطا فرمائے۔ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ عقبہ اول میں جن کو میں نے دیکھا اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا وہ کون تھے؟ کہا وہ آپ کے بھائی جناب موسیٰ تھے جنہوں نے کہا تھا السلام علیکہ یا آخر، اس لیے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اور یہ جو کہا السلام علیکہ یا حاشر، اس لیے کہ تمام امتوں کا حشر آپ کے زمانے سے نزدیک ہوگا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ جو عقبہ کے درمیان میں نظر آئے تھے وہ کون تھے؟ جبرائیل نے کہا وہ آپ کے بھائی عیسیٰ تھے جنہوں نے آپ سے علی بن ابی طالب کے بارے میں سفارش کی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کون تھے جو بیت المقدس میں تھے؟ کہا وہ آپ کے پدر بزرگوار جناب آدم تھے، انہوں نے آپ کو علی بن ابی طالب کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ مومنوں کے بادشاہ ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس میں میری اقتداء میں نماز پڑھی؟ کہا وہ انبیاء اور فرشتے تھے جن کو خداوند عالم نے آپ کے وقار کے لیے حاضر کیا تھا تاکہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ غرض جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج سے واپس زمین پر آئے اور صبح ہوئی تو آپ نے علی کو طلب کیا اور کہا اے علی میں تم کو سناتا ہوں کہ موسیٰ و عیسیٰ اور تمہارے پدر آدم علیہ السلام نے تم کو سلام کہا ہے اور سب نے مجھ سے تمہارے بارے میں سفارش کی ہے۔ یہ سن کر علی علیہ السلام کے مسرت سے آنسو نکل آئے اور کہا میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ کو اپنے پیغمبروں میں معروف کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا اے علی میں تم کو دوسری یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں جب اپنے خالق کے عرش تک پہنچا تو اس جگہ تمہاری شبیہ دیکھی اور خدا نے تمہارے بارے میں مجھ سے عہد لیا۔ اے علی تمام ملائے اعلیٰ کے ساکنان تمہارے واسطے دعا کرتے ہیں اور عالم بالا کے برگزیدہ افراد خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ان کو تمہاری زیارت کی اجازت عطا فرمائے اور تم امتوں کی قیامت میں شفاعت کرو گے جبکہ وہ جہنم کے کنارے کھڑی ہوں گی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص مسجد کوفہ میں جناب امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ پارہ نمبر 25 آیت نمبر 45 سورہ زخرف کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ پیغمبران گزشتہ سے پوچھو۔ فرمایا جب پروردگار عالم اپنے حبیب کو شب معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور مسجد اقصی سے مراد بیت المعمور ہے جو آسمان پر ہے، وہاں جبرائیل آپ کو ایک چشمے کے پاس
لے گئے اور کہا یا حضرت اس چشمے سے وضو کیجئے۔ پھر جبرائیل نے اذان و اقامت کی اور حضور کو امامت کے لیے آگے کیا اور کہا نماز پڑھیے اور قرأت کیجئے، کیونکہ آپ کے پیچھے انبیاء اور فرشتوں کی جماعت نماز پڑھے گی جن کی تعداد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ صف اول میں جناب آدم، نوح، ہود، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ تمام پیغمبر ہیں جو آدم سے خاتم تک خلق پر مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت نے امامت کی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے خداوند عالم نے وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرو ان پیغمبروں سے جو تم سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں کہ کیا سوائے خدا واحد و یکتا کے کسی اور کی پرستش کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت نے ان کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ کس چیز کی شہادت دیتے ہو؟ اور انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہو اور اس کا کوئی شریک نہیں ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول اور بہترین انبیاء ہیں اور علی بہترین اوصیاء ہیں، اور خدا نے ان سب سے آپ کے اور علی کے بارے میں اقرار لیا ہے اور سب نے آپ کو اور علی کو تمام عالم میں اختیار کیا ہے۔ دوسری معتبر سند سے حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جبرائیل مجھ کو ایک درخت کے پاس لے گئے جس کے مانند بلند اور خوش منظر میں نے کوئی درخت نہیں دیکھا تھا، جس کی ہر شاخ اور ہر پھل پر ایک فرشتہ موکل تھا اور خدا کے نور سے وہ درخت گھرا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، آپ سے پہلے کے تمام پیغمبر اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خداوند عالم آپ کو اس مقام سے بہشت میں لے جائے گا تاکہ آپ کو بزرگ و عظیم نشانیاں دکھائے، لہٰذا خدا کی تائید کے ساتھ مطمئن اور ثابت رہیے تاکہ آپ کے لیے نور کرامت خدا کامل ہو جائے۔ آپ قرب جوار الہی کی جانب بڑھئے، غرض میں با تائید پروردگار اوپر کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ عرش کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک سبز پردہ میرے سامنے کھینچا گیا جس کے نور و ضیاء اور حسن کی میں تعریف نہیں کر سکتا۔ میں اس پردے سے لپٹ گیا تو وہ اوپر کھینچ لیا گیا، یہاں تک کہ میں پردے دار خلوت خانے قدس ہوا اور حرم سرائے عزت و عظمت میں اپنے بازوئے رفعت سے میں نے پرواز کی اور اس مقام پر پہنچا جہاں کسی فرشتے کی آواز بھی نہیں پہنچتی تھی۔ میں آپ سے بیگانہ ہو گیا اور تمام ڈر اور خوف میرے دل سے دور ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ تمام خلائق مردہ ہو گئی، پھر خدا نے مجھے کچھ مہلت دی یہاں تک کہ میں اپنے ہوش میں آیا اور دہشت و خوف سے رہا ہوا، اور بتوفیق حق تعالیٰ آنکھیں بند کر لیں اور دل کی آنکھیں کھول کر ملکوت آسمان و زمین کو میں نے دیکھا جیسے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 17 اور 18۔ دل کی آنکھوں سے میں نے قوت کے ساتھ انوار جلال الہی میں سے ایک نور مشاہدہ کیا جس کے دیکھنے کی کسی دل میں تاب نہیں اور نہ کسی عقل میں اس کے سمجھنے کی طاقت ہے۔ پھر خدا نے مجھ کو ندا کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی لبیک ربی و سیدی و الہی لبیک۔ فرمایا تم نے اپنی قدر و منزلت اور اپنی بلندی و عظمت میرے نزدیک دیکھی۔ میں نے عرض کی ہاں اے میرے مولا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنے اوصیاء کے مقام و منزلت کو جو میرے نزدیک ہے پہچانا۔ میں نے عرض کی ہاں اے میرے مالک۔ اس نے فرمایا اے محمد میرے مالا و اعلیٰ کے ساکنان درجات و حسنات کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہو اور وہ درجات و حسنات کیا ہیں تم جانتے ہو؟ میں نے عرض کی اے میرے آقا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سردیوں میں کامل وضو کرنا اور تمہارے فرزندوں میں سے اماموں کے ساتھ نماز کے درجات میں اپنے پیروں سے صحیح کرنا اور نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا اور سلام کا اظہار، لوگوں کو کھانا کھلانا اور راتوں کو نمازیں پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر مجھ پر میرے معبود نے نوازشیں کی اور میری امت کو عطیات بخشے۔ پھر فرمایا کہ میں تم سے دریافت کرتا ہوں حالانکہ خود بہتر جانتا ہوں، بتاؤ کہ زمین پر کس کو اپنا جانشین و خلیفہ بنایا ہے؟ میں نے عرض کی اپنے پسر علی بن ابی طالب کو جس نے تیرے دین کی مدد کی ہے۔ خدا نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے سچ کہا، میں نے تم کو پیغمبری کے ساتھ برگزیدہ کیا اور رسالت کے ساتھ مبعوث کیا اور تمہاری امت تک تمہارے پیغامات پہنچانے سے علی کا امتحان لیا اور ان کو زمین پر تمہارے ساتھ
اور تمہارے بعد اپنی حجت قرار دیا۔ وہ میرے دوستوں کے نور اور میرے فرما برداروں کے ولی ہیں۔ میں نے ان کی زوجیت میں فاطمہ کو دیا اور ان کو تمہارا وصی اور تمہارے علم کا وارث اور تمہارے دین کا مددگار بنایا۔ وہ تمہارے دین سے تعلق رکھنے اور مجھ سے اور تم سے وابستہ ہونے کے سبب قتل کیے جائیں گے۔ ان کو اس امت کا شقی قتل کرے گا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے پروردگار نے مجھے چند امور پر معمور فرمایا جس کے اظہار کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر پردہ عزت سے مجھے نیچے کی طرف پہنچایا، یہاں تک کہ میں جبرائیل کے پاس آیا، اور جب وہ سدرۃ المنتہا کے نیچے مجھے لے گئے تو اپنے اور علی کے مکانات دیکھے۔ جبرائیل مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناگاہ انوار جبار میں سے ایک نور میرے لیے جلوہ گر ہوا۔ اس کی جانب میں نے سوئی کے سوراخ کے بقدر نظر کی، وہ بھی اس نور کے مانند تھا جیسا کہ عرش الہی کے پاس نظر آیا تھا۔ پھر میرے کانوں میں ندائے حق پہنچی، یا محمد۔ میں نے عرض کی لبیک ربی و سیدی و الہی۔ تو خدا نے فرمایا تمہارے اور تمہاری ذریت کے واسطے میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ تم میری خلق میں میرے مقرب ہو، تم ہی میرے حبیب، میرے امین اور میرے رسول ہو۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میری مخلوق تمام اقسام عبادت کے ساتھ میرے پاس آئے اور تمہاری پیغمبری میں شک رکھتی ہو، یا میرے برگزیدہ اماموں میں سے جو تمہاری ذریت سے ہیں دشمنی رکھتی ہو، تو یقیناً ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ نہ کروں گا۔ اے محمد، علی امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے سردار اور بہشت کی جانب شیعوں کے قائد ہیں، جو ظلم سے شہید کیے جائیں گے۔ پھر مجھ کو نماز اور تمام باتوں کی ترغیب دی جو وہ چاہتا تھا۔ بسند معتبر ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے، مجھ سے ہر آسمان پر فرشتوں نے علی بن ابی طالب کا حال پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں واپس جائیے گا تو علی اور ان کے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا۔ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا اور وہاں سے آگے بڑھا، تمام فرشتے اور جبرائیل مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں تنہا خدا کی توفیق سے حجابوں تک پہنچا اور سرا پردہ عزت میں داخل ہوا۔ میں ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں داخل اور ہوتا رہا۔ حجاب عزت، حجاب قدرت، حجاب بحایا، حجاب کرامت، حجاب کبریا، حجاب عظمت، حجاب نور، حجاب وقار اور حجاب کمال، یہاں تک کہ خدا کی تائید و توفیق اور اس کی قدرت سے 70,000 حجابات طے کیے۔ پھر میں نے اقبال کے پردوں سے حریم قدس میں پرواز کی اور حجاب جلال تک پہنچا اور اس خلوت خانہ خاص میں بندگی کے قدموں سے کھڑا ہوا اور اپنے پروردگار سے مناجات کی۔ خدا نے جو چاہا مجھ کو وہی فرمائی، اور میں نے اپنے اور علی کے واسطے جو کچھ طلب کیا خدا نے سب عطا فرمایا، اور علی کے شیعوں اور دوستوں کے حق میں مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا۔ پھر خداوند جلیل نے مجھ کو ندا دی کہ اے محمد، میری خلق میں سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، پالنے والے اس کو دوست رکھتا ہوں جس کو تو خود دوست رکھتا ہے۔ تو آواز آئی کہ علی کو دوست رکھو۔ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میں سجدے میں گر پڑا اور خدا کی تسبیح اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر آواز آئی کہ اے محمد، علی میرے ولی ہیں، خلق میں میرے برگزیدہ ہیں۔ تمہارے بعد میں نے ان کو اختیار کیا تاکہ وہ تمہارے بھائی، وصی، وزیر، برگزیدہ اور تمہارے جانشین ہوں اور آسمان پر تمہارے مددگار رہیں۔ اے محمد، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو جبار علی کے ساتھ دشمنی رکھے گا بے شبہ اس کو برباد کر دوں گا، اور جو دشمن علی سے مقابلہ کرے گا بے شبہ اس کو شکست دوں گا اور ہلاک کروں گا۔ اے محمد، میں اپنے بندوں کے دلوں پر مطلع ہوا اور علی کو تمہارا خیر خواہ اور سب سے زیادہ تمہارا مطیع پایا، لہٰذا ان کو اپنا بھائی، وصی اور خلیفہ بناؤ، اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو ان کے ساتھ تجویز کرو۔ میں ان کو 2 فرزند عطا کروں گا، پاک و طاہر پرہیزگار اور نیکوکار۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے لازم قرار دے لیا کہ جو شخص میری مخلوق سے علی کو اور ان کی زوجہ کو اور ان کے فرزندوں میں سے اماموں کو دوست رکھے گا، بلا شبہ میں اس کو اپنے قائمہ عرش کی جانب بلند کروں گا اور اپنی بہشت میں اس کو داخل کروں گا اور اس کو اپنے خطیرہ قدس کا پانی پلاؤں گا اور ان کے دشمنوں سے یہ تمام نعمتیں سلب کر دوں گا اور ان کو اپنے ساحت قدس سے دور کر دوں گا اور اپنے عذاب و لعنت ان کے لیے بڑھاتا رہوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم میرے تمام خلق کی جانب
میرے رسول ہو، اور علی میرے ولی اور مومنوں کے امیر ہیں۔ اسی اعتقاد پر میں نے تمام فرشتوں اور پیغمبروں اور اپنی تمام مخلوق سے عہد و پیمان لیا ہے، جبکہ وہ روحیں تھیں، قبل اس کے کہ آسمان و زمین اور خلق کو پیدا کرتا کروں، اس محبت کے سبب سے جو تم سے اور علی سے اور تمہارے دوستوں اور شیعوں سے رکھتا ہوں، اور میں نے تمہارے شیعوں کو تمہاری تینیت سے پیدا کیا۔ اس وقت میں نے کہا، اے میرے معبود اور میرے مولا، ایسا کر کے میری تمام امت ان کی امامت کے اعتقاد پر متفق ہو جائے۔ ارشاد ہوا، اے محمد وہ مطمئن ہیں، دوسرے ان کے ساتھ مطمئن ہیں، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنے بندوں کا آسمان و زمین میں امتحان لوں گا تاکہ ان کے ثواب کو کامل کروں، جو تمہارے بارے میں میری اطاعت کریں، اور لعنت اور عذاب بھیجوں ان کے لیے جو تم لوگوں کے حق میں میری نافرمانی اور مخالفت کریں، اور تمہارے ذریعے خبیث کو نیکوکاروں سے جدا کروں گا۔ اے محمد، مجھ کو اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میں تم کو نہ پیدا کرتا تو آدم کو نہ پیدا کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرتا تو بہشت بھی پیدا نہ کرتا، کیونکہ تمہارے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت کے روز ثواب و عقاب کی خبر دوں گا، اور علی اور ان کے فرزندوں میں سے اماموں کے ذریعے اپنے دشمنوں سے دنیا میں انتقام لوں گا، لہٰذا ان سب کی بازگشت قیامت کے روز بہشت ہے۔ پھر میں تم کو اور علی کو بہشت و دوزخ پر حاکم قرار دوں گا، تمہارے دشمن بہشت میں نہیں جائیں گے اور تمہارے دوست دوزخ میں داخل نہ ہوں گے، اور میں نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی کہ ایسا ہی کروں گا۔ غرض میں وہاں سے واپس ہوا اور حجاب سے باہر نکلا تو اپنے پیچھے سے کسی آواز سنی کہ اے محمد علی کو دوست رکھو، اے محمد گرامی رکھو علی کو، اے محمد مقدم رکھو علی کو، اے محمد اپنا بھائی وصی اور خلیفہ قرار دو علی کو، اے محمد دوست رکھو اس کو جو دوست رکھے علی کو، اے محمد میں تم کو علی اور ان کے شیعوں کے حق میں وصیت کرتا ہوں۔ جب میں فرشتوں کے پاس پہنچا تو مجھ کو آسمانوں پر مبارکباد دی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے اور علی کے بارے میں یہ کرامتیں گوارا ہوں۔ بسند معتبر امام رضا صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا، اس میں ایک درخت دیکھا جس میں پھل کے بجائے ہیلے اور زیورات تھے، اس کے درمیان حوریں تھیں اور اس کے نیچے ابلک گھوڑے تھے، اور اس درخت کے اوپر خدا کی رضا و خوشنودی سایہ فگن تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ درخت کس لیے ہے؟ کہا، یہ آپ کے پسر ام علی بن ابی طالب کے لیے ہے۔ جب خدا حکم دے گا کہ لوگوں کو بہشت میں داخل کریں، شیعان علی اس درخت کے نیچے لائے جائیں گے اور یہ ہیلے اور زیورات پہنیں گے اور ان گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ یہ شیعان علی ہے جنہوں نے دار دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا تھا، آج ان نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ بسند معتبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے، میں مروارد کے ایک قصر میں پہنچا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور چمک رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ خدا نے وہ قصر علی اور عباس کے لیے تیار کیا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک رات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابطا میں تھے، ناگہاں جبرائیل براق لائے جس پر نور کے 1000 خانے بندھے ہوئے تھے۔ براق مجھ کو سوار کرنے سے مانے ہوئے تو جبرائیل نے اس کو تماچا مارا کہ اس کے پسینہ جاری ہو گیا اور کہا، سیدھا رہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غرض میں سوار ہوا اور براق سدرۃ المنتہا کی جانب اڑا۔ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، براق کے پروں کی آواز اور اس کے نور کی زیادتی کے سبب آسمان کے دروازے کے فرشتے ڈر کر اطراف و جوانب میں اڑ گئے۔ تو جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تب فرشتے سمجھے کہ کوئی خدا کا بندہ ہے اور جبرائیل کے پاس آئے اور پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد ہے۔ تو فرشتوں نے ان کو سلام کی، پھر براق نے دوسرے آسمان کی طرف پرواز کی۔ وہاں کے فرشتوں نے بھی خوف سے پرواز کی اور منتشر ہو گئے۔ تو جبرائیل نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا، کوئی بندہ خدا ہے، اور جبرائیل کے پاس آئے اور حال پوچھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو سلام کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر پہنچے اور جبرائیل نے اذان کی ایک فصل زبان پر جاری کی۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو اذان پوری کی۔ وہاں حضرت نے انبیاء اور فرشتوں کی پیش نمازی کی۔ پھر جبرائیل وہاں سے حضرت کو اس مقام تک لے گئے جہاں کھڑے ہو کر بولے کہ اب آپ آگے جائیے، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔
یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں سے خداوند عالم اپنی قدرت بے انتہا سے اوپر لے گیا، یہاں تک چاہتا تھا، اور علم و معرفت اور فیض کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جس قدر اس نے چاہا۔ پھر خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے کس کو ہدایت کے لیے قرار دیا ہے؟ عرض کی، خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا نے فرمایا، علی امیر المومنین ہے۔ بسند معتبر علی بن ابراہیم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا، وہاں درخت طوبہ کو دیکھا جس کی جڑ علی کے مکان میں تھی، اور بہشت کے ہر مکان میں اس کی شاخیں سایہ فگن تھیں۔ اس درخت کے اوپر تھالے تھے جن میں ریشم و استبرق کے حلے تھے۔ ہر مومن کے لاکھ تھالے تھے، اور ہر تھالے میں مختلف رنگ کے حلے تھے جن میں سے کوئی کسی سے ملتا جلتا نہ تھا۔ یہ سب اہل بہشت کے لباس تھے۔ اس درخت کا سایہ جو ظل ممدود ہے اس قدر طولانی تھا کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس درخت کے نیچے اہل بہشت کے واسطے کھانے، پھل اور میوے وغیرہ تھے جو ان کے مکانوں اور منزلوں میں لٹکے ہوئے تھے، اور ہر شاخ میں لاکھوں قسم کے میوے تھے جو دنیا میں کسی نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور جب اس میں کوئی پھل توڑ لیا جاتا ہے تو اس کے مثل دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 آیت نمبر 33۔ اس درخت کے نیچے ایک نہر ہے جس کی شاخیں 4 طرف نکلی ہیں، ایک صاف پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج 7ویں آسمان پر پہنچا، میرا پسینہ وہاں کی زمین پر گرا جس سے سرخ پھول اگ آیا۔ وہ پھول دریا میں گرا، ایک مچھلی نے اس کو پکڑنا چاہا اور ایک اموس نے بھی لینا چاہا۔ اموس ایک کیڑا ہے جس کا سر چوڑا اور دم پتلی ہوتی ہے جو کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے دونوں میں آدھا آدھا پھول تقسیم کر دیا۔ اس سبب سے سبز پتیاں جو پھول کی شاخوں میں ہوتی ہیں آدھی اموس کی دم کے مانند باریک ہوتی ہیں اور کسی طرف پنکھڑیاں نہیں رکھتی، اور آدھی میں ایک پنکھڑی ہوتی ہے اور ایک طرف نہیں ہوتی۔ غرض وہ پھول آدھا مچھلی کے مانند اور آدھا اموس کی طرح ہوتا ہے۔ اہل عجم نے اشعار میں اس مضمون کو بھی باندھا ہے۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جس رات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب نے آپ کو بستر پر نہ دیکھا تو بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، اور بنی ہاشم کو جمع کر کے فرمایا کہ تیار رہو، اگر صبح تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ ملے تو تلوار اٹھاؤں گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے جو ملے گا اس کو قتل کروں گا۔ اسی تردد و تشویش میں تھے کہ حضرت آسمان سے نیچے امیر المومنین کی ہمشیرہ ام ہانی کے گھر میں اترے۔ ابو طالب نے جو آپ کو دیکھا بہت خوش ہوئے، حضرت کا ہاتھ پکڑ کر مسجد الحرام کی طرف لائے اور بنی ہاشم سے کہا اپنی تلواریں نکالو، اور کفار قریش سے خطاب فرمایا کہ اگر آج رات وہ واپس نہ آتے تو خدا کی قسم تم میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑتا۔ اسی طرح دوسری روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 6 ماہ پہلے ماہ مبارک رمضان کی 17ویں تاریخ شب شنبہ روایتوں کے اختلاف کی بنا پر ام ہانی کے مکان میں تھے، یا جناب خدیجہ کے گھر میں، یا شعبہ ابی طالب، یا مسجد الحرام میں تھے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بعثت کے 2 سال بعد ربیع اول کا مہینہ تھا کہ جبرائیل و میکائیل نازل ہوئے، ہر ایک کے ساتھ 60,000 فرشتے تھے۔ سب نے حضرت کو سلام کیا اور مژدے سنائے۔ ان کے ساتھ ایک چوپایا تھا جس کا منہ آدمی کے مانند، پیر اونٹ کی طرح، اس کے بازو گھوڑے کے بازو کی طرح اور دم گائے کی دم کے مانند تھی، اور 2 پر ران میں تھے۔ اس کی لگام اس کے سر پر یاقوت سرخ کی تھی۔ جب حضرت اس پر سوار ہوئے تو اس نے آسمان کی جانب پرواز کی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اڑ رہا تھا، اور فرشتے حضرت کو سلام کر رہے تھے اور خوشخبریاں دے رہے تھے۔ حضرت انبیاء کو آسمان پر دیکھ رہے تھے، ان میں سے بھی حضرت بشارتیں سن رہے تھے، یہاں تک کہ آسمانوں سے گزر کر حجاب آئے نور تک پہنچے۔ وہاں حضرت نے سنا کہ حجابات کے فرشتے سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب کرسی تک پہنچے تو وہاں کے فرشتوں کو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب عرش تک پہنچے تو حاملان عرش حامیم مومن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں 1000 مرتبہ آواز آئی کہ قریب آؤ، اور ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک بڑی حاجت پوری ہوتی رہی، یہاں تک کہ مرتبہ قاب قوسین تک پہنچے۔ وہاں آواز آئی کہ تمہاری جو حاجات ہو بیان کرو۔ حضرت نے عرض کی پالنے والے ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم قرار دیا، سلیمان کو ملک عظیم بخشا، مجھے کیا عطا فرماتا ہے؟ خداوند عالم کی جانب سے آواز آئی، اگر ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا تو تم کو اپنا حبیب قرار دیا، اگر موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا تو تم سے بساط نور پر گفتگو کی، اگر سلیمان کو دنیا کا فانی ملک دیا تو تم کو آخرت کا باقی ملک عطا کیا، اور بہشت کو تم سے وابستہ کر دیا اور تم کو شفاعت عطا فرمایا۔ مولوی فرماتے ہیں کہ معراج کی اور حدیثیں آئندہ ابواب میں مذکور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 49 کا اختتام کرتے ہیں۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے 25واں باب ہجرت حبشہ کا بیان، جس کا تذکرہ ہم پارٹ نمبر 50 میں کریں گے انشاءاللہ۔